ہوا جواد صاحب بات میں نے کلام سے کی شاہ جی کہ بی بی کے حضور کیا لکھوں اور کیسے لکھوں، وہیں سے میں نے بات کی شروع اور قلم سے میں بات کر کے کہہ رہا ہوں اے قلم ہو کے خم حرف چن محترم کا رقم آج شان بطول مہربانی سلامت رہو، بہت جیو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اسی پیار سے سن لو، میں کہہ رہا ہوں اے قلم، مکار بھائی توجہ کا طالب ہوں، اے قلم ہو کے خم حرف چن محترم کر رقم آج شان بطول چوم اور آ کے دل شجر طوبہ سے مل ایک نظر دیکھ لے عرش پہ لوح قلم، چوم اور آ کے دل شجر طوبہ سے مل ایک نظر دیکھ لے عرش پہ لوح قلم، پڑھ کے آیات کل آب کوثر میں دھل، پڑھ کے قلم سے کہہ رہا ہوں، پڑھ کے آیات کل آب کوثر میں دھل، تیرا عنوان ہے آج حق کا بھرم، ہو معطر دہر بارو بر خوش و تر تب تیرے لب پہ ہو موضوع ذی شرم، ہو معطر دہر بہر و بر خشک و تر تب تیرے لب پہ ہو موضوع ذی شرم، قلم سے کہہ رہا ہوں لے تیرے سلسبیلوں کی ہو تیوروں میں ادا، سلسبیلوں کی ہو تیوروں میں ادا، لے علی کی ابا اس پہ تحریر کر، دل میں حب ولی لب پہ نہ دے علی، پھر کہیں ذکر ملکہ تطہیر کر۔ سلام، بہت مہربانی، ہاں جی، دل میں حب ولی لب پہ نہ دے علی، بہت مہربانی، پھر کہیں ذکر ملکہ تطہیر کر۔ کبھی یہ محسوس نہ کیا کرے کہ ہم تھوڑے بیٹھے ہیں، مولا کی قسم پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی تعداد میں ملائکہ اجازتیں لے کر آپ کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں، ہاں تب کہیں ذکر ملکہ تطہیر کر۔ بات سمجھ رہے ہیں، قلم سے بات کر رہا ہوں، کتنے سجدوں کا حاصل یہ دختر ملی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنے سجدوں کا حاصل، وہ جو خالق کائنات قرآن میں فرما رہا تھا میرے حبیب ساری رات نہ جاگا کر، کچھ کم کر لے یا زیادہ عبادت، تو پوری رات کھڑا رہتا ہے، تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتی ہے، جہاں تو میرا رسول ہے وہاں تو میرا محبوب بھی تو ہے نا، وہاں تو میرا محبوب بھی ہے، میں تیرے پاؤں پہ ورم نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اللہ کل روک رہا تھا، آج یہ بیٹی عطا کی تو فرما رہا ہے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونحر انا شانئک والابتر، اے میرا حبیب اب سجدے بڑھا دے، قربانیاں دے، میں نے تجھے بطول عطا کر دی ہے۔ عظمت زہرا پہ بلند تر کل روک رہا تھا، آج کہتا ہے بڑھا سجدے، سمجھ رہے ہیں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کتنے سجدوں کا حاصل یہ دختر ملی، پوچھ سرور کی اطہر جبیں سے کبھی، قلم سے کہہ رہا ہوں کتنے سجدوں کا حاصل یہ دختر ملی، پوچھ سرور کی اطہر جبیں سے کبھی، کس لیے عرشیوں کی جبینیں جھکیں، کر پتا اس کے گھر کی زمین سے کبھی، اس کے نقش قدم کا تو ادراک لے، خلد کی وادی دل نشیں سے کبھی، اس کا در معتبر کس کا در کیا خبر لے خبر تو یہ روح الامی سے کبھی، اس کا در معتبر کس کا در کیا خبر لے خبر تو یہ روح الامی سے کبھی، قلم سے کہہ رہا ہوں لے حیا کی سند لے بقا کی سند از ازلتا ابد اس کی تکریم کر، ہے تقاضا عقیدت کا سوچے بنا اس میں زہرا پہ سجدہ تعظیم کر۔ جیو مولا سلامت، مولا سلامت، بہت مہربانی، ہے تقاضا عقیدت کا سوچے بنا اس میں زہرا پہ سجدہ تعظیم کر، شرم کو جو لبادہ تہذیب دے، وقت چلا گیا اس لیے میں بہت جلدی پڑھ رہا ہوں نظام کا ٹکڑا، شرم کو جو لبادہ تہذیب دے، جو حیا کو پناہ دے ہے وہ فاطمہ، ہائے 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 ہائے، تھوڑی سن لو بے شک لیکن پیار سے سن لو، جتنی پڑھ رہا ہوں تھوڑی سن لو، شرم کو، بہت مہربانی زید صاحب، شرم کو جو لبادہ تہذیب، اسی طرح کے مزاج چاہیے مجھے، شرم کو جو لبادہ تہذیب دے، جو حیا کو پناہ دے ہے وہ فاطمہ، جس کی سیرت پہ قرآن کی صورتیں، بہت مہربانی، ہے تقاضا عقیدت کا سوچے بنا اس میں زہرا پہ سجدہ تعظیم کر، شرم کو جو لبادہ تہذیب دے، وقت چلا گیا اس لیے میں بہت جلدی پڑھ رہا ہوں نظام کا ٹکڑا، شرم کو جو لبادہ تہذیب دے، جو حیا کو پناہ دے ہے وہ فاطمہ، ہائے 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 ہائے،
تھوڑی سن لو بے شک، لیکن پیار سے سن لو، جتنی پڑھ رہا ہوں تھوڑی سن لو. شرم کو، بہت مہربانی زید صاحب، شرم کو جو لبادہ تہذیب، اسی طرح کے مزاج چاہیے مجھے. شرم کو جو لبادہ تہذیب دے، جو حیا کو پناہ دے ہے وہ فاطمہ، جس کی سیرت پہ قرآن کی صورتیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس کی سیرت پہ قرآن کی صورتیں، گر وہ دیکھی رسولوں نے تو فاطمہ. لو کہتے ہیں جو دیے کے اوپر لائٹ نکل ہوتی ہے، لو کہتے ہیں روشنی دے دے. میں کہتا ہوں جن چراغوں کے سائے میں نبیوں کی تقدیر لکھی گئی، ان کی ذو فاطمہ. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. جن چراغوں کے سائے میں نبیوں کی تقدیر لکھی گئی، ان کی ذو فاطمہ، ان کی ذو فاطمہ. مولا کے ساتھ بی بی نے خود یہ مصرع مجھے عطا کیا، میں خود جھومتا رہ گیا اور دیکھتا رہ گیا کیا لکھا گیا. جیسے فرما رہے تھے نزاکت صاحب کے الہام ہوتے ہیں، اور یہ سچی بات ہے، شعراء پر الہام ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے معیار پہ سن کے خود دیکھیں کیا لکھا گیا. میں کہہ رہا ہوں جن چراغوں کے سائے میں نبیوں کی تقدیر لکھی گئی، ان کی ذو فاطمہ. لفظ عصمت تو معنی کا محتاج ہے، جب تلک اس کی ملکہ نہ ہو فاطمہ. ہاں 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 ہاں، لفظ عصمت تو معنی کا محتاج ہے، جب تلک اس کی ملکہ نہ ہو فاطمہ. گر یہ سمٹے تو نقطے کا بنتی ہے جز. اللہ اکبر. کائنات کے امیر نے فرمایا میں نقطہ ہوں، میں ساری حدیث پڑھتا پہنچ گئے. اور مولا فرماتے ہیں ہر زوجہ اپنے شوہر کا نصف ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں گر یہ سمٹے تو نقطے کا بنتی ہے جز، گر یہ بکھرے تو قرآن کی تفسیر بھی. ہاں ہاں ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. گر یہ سمٹے تو نقطے کا بنتی ہے جز، گر یہ بکھرے تو قرآن کی تفسیر بھی. جس نے احسان انسانیت پہ کیے، اس کا لخت جگر ہے وہ شبیر بھی. جس نے احسان انسانیت پہ کیے، اس کا لخت جگر ہے وہ شبیر بھی. دو مصرے سے دو سطر جلدی پڑھنا چاہتا ہوں، ایک ایک بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ ذی کرم رحمت دو جہاں، یہ نبی کے لیے رب کی رحمت بنی. رحمت دو جہاں مصطفیٰ ذی کرم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور کائنات کو فرماتا ہے ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. یہ کہ رحمت دو جہاں مصطفیٰ ذی کرم، یہ نبی کے لیے رب کی رحمت بنی. جن کو ادب سے شاعری سے پیارے لفظ دیکھنے ہیں، یہ نبی کے لیے رب کی رحمت بنی. یہ کلی وہ چمن وہ کمر یہ کرن. اللہ اکبر. یہ کلی وہ چمن وہ کمر یہ کرن، ہر قدم پہ شریک رسالت بنی. اس کے اوصاف دیتے ہیں رب کا پتہ، ایسی بے عیب شاہکار وحدت بنی. اس کے بچوں کے درزی فرشتے بنے، اس کی منشا ارادہ قدرت بنی. اس کے بچوں کے درزی فرشتے بنے، اس کی منشا ارادہ قدرت بنی. اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے دامن کی وسعت ہو کیوں کر بیان. وقت ہوتا کہ کتنا وسیع ہے دامن. اب صرف شعر پڑھ رہا ہوں. اس کے دامن کی وسعت ہو کیوں کر بیاں، ساری جنت کے سردار جس میں پلے. اس کے دامن کی وسعت ہو کیوں کر بیاں، ساری جنت کے سردار جس میں پلے. جس کے محکوم 11 اولے الامر ہوں، اس کے احکام جانے کہاں تک چلے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس کے محکوم 11 اولے الامر ہوں، 11 اولے الامر، اس کے احکام جانے کہاں تک چلے. آخری شعر پڑھ رہا ہوں وعدے کے مطابق، اور 2 مصرے مصائب کے عبادت پوری ہو جائے گی، وقت چلا گیا. اور میں کہہ رہا ہوں کہ بیوی کے القاب مولا کے سمجھا. میں نے یہ مصرے لکھے، مجھے جو جاننے والے آداب سمجھنے والے شاعری کے تھے، ان لوگوں نے کہا، چلے گئے دنیا سے بزرگ تھے، انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ آپ نے لکھا ہی نہیں، آپ کا قلم پڑھ کے لکھایا گیا ہے. خدا کی قسم یہ لفظیں تھیں ان کی. اور ہوتے سمجھنے والے لوگ، آپ خود فیصلہ کریں گے. بی بی کی حضرت کر رہا ہوں، ساجدہ عابدہ عالمہ طاہرہ صائمہ قائمہ ہیں اسی کے لقب. ساجدہ عابدہ، بہت مہربانی قبلہ. صائمہ اس بی بی کو کہتے ہیں جس کی ساری زندگی روزوں میں گزر جائے.
قائمہ اس بیوی کو کہتے ہیں جس کی پوری زندگی کی راتیں مصلی پر گزر جائیں. یہ ہے سائمہ اور قائمہ کے معنی. میں کہہ رہا ہوں ساجدہ عابدہ عالمہ طاہرہ سائمہ قائمہ ہیں اسی کے لقب. اس کی آغوش میں دین پلتا رہا، جی رہی ہے شریعت اسی کے سبب. اللہ ساجدہ عابدہ عالمہ طاہرہ سائمہ قائمہ ہیں اسی کے لقب. اس کی آغوش میں دین پلتا رہا. میں نے لفظ بھائی استعمال کیا ہے پرنام کا. پرنام ہندی زبان میں کہتے ہیں جھک جھک کے ملنا، آداب بجا لانا، طواف کرنا، رک جانا، احترام کرنا، بیٹھ جانا. اس سارے لفظوں میں پرنام کا لفظ ہوتا ہے. اور میں جس معنی میں استعمال کیا آپ خود جان جائیں گے. میں طواف کے معنی میں کیا ہے استعمال، اور میں کہہ رہا ہوں ساجدہ عابدہ عالمہ طاہرہ سائمہ قائمہ ہیں اسی کے لقب. اس کی آغوش میں دین پلتا رہا، جی رہی ہے شریعت اسی کے سبب. اس کے در سے رسولوں کو منصب ملے. اس کے در سے رسولوں کو. اور شاہ جی مولا تعالی علم زیادہ ترقی عطا فرماوے. کریم اس سخی کو کہتے ہیں جو سائل کو سوال کی شرمندگی نہ اٹھانے دے، سوال سے پہلے دے دے. جو سوال کرنے پر دے دے اسے سخی کہتے ہیں، جو سوال سے پہلے دے دے اسے کریم کہتے ہیں. میں لفظ کرم استعمال کر رہا ہوں. ساجدہ عابدہ عالمہ طاہرہ سائمہ قائمہ ہیں اسی کے لقب. اس کی آغوش میں دین پلتا رہا، جی رہی ہے شریعت اسی کے سبب. اس کے در سے رسولوں کو منصب ملے. اور کرم تو ہے یہ کہ ملے بے طلب. اللہ اکبر. اور کرم تو ہے یہ کہ ملے بے طلب. اس کے گھر کی کنیزی کا یہ مرتبہ شکریہ کہہ رہا ہے زمانے کا رب. سورہ دہر پڑھ لو. اس کے گھر کی کنیزی کا یہ مرتبہ شکریہ کہہ رہا ہے زمانے کا رب. پر نام کا معنی بتا کے ہوں خدا کرے سارے سمجھ جائیں. میں کہہ رہا ہوں یہ کنیز خدا، اس کے منصب جدا. یہ کنیز خدا، اس کے منصب جدا. اس پہ خالق یہ انعام کرتا رہا. ہم تو پرنام کرتے ہیں قرآن کو، اسے قرآن پرنام کرتا رہا. ہاں ہم تو پرنام کرتے ہیں قرآن کو، اسے قرآن پرنام. بہت مہربانی. اور ہر زمانے کی عورت کا حسن عمل. شاہ جی ہر زمانے کی عورت کا چھوڑ دی میں نے نظم، وقت چلا گیا. ہر زمانے کی عورت کا حسن عمل. سب لوگ جانتے ہیں میں تو 2-2 گھنٹے بھی پڑھتا رہتا ہوں جب ٹائم ہوتا ہے، وقت کی بات ہے. ہر زمانے کی عورت کا حسن عمل ہے نہاں اس کے معصوم کردار میں. ہر زمانے کی عورت کا حسن عمل ہے نہاں اس کے معصوم کردار میں. یہ عبادت کے گلشن کی زینت بھی ہے اور یہ ملکہ بھی ہے بزم انوار میں. یہ عبادت کے گلشن کی زینت بھی ہے، وقت چلا گیا، اور یہ ملکہ بھی ہے بزم انوار میں. عبادت کی تکمیل کے کہہ رہا ہوں کہ جس کی چوکھٹ پہ جبریل رکھ دے جبیں کیوں کھڑی ہے وہ چپ چاپ دربار میں. جس کی چوکھٹ پہ جبریل رکھ دے جبیں کیوں کھڑی ہے وہ چپ چاپ دربار میں. کل جن کو بھیک میں کلمہ دے رہے تھے آج وہ شریعت بتا رہے ہیں. بطول سن رہی ہے، وہ بتا رہے ہیں بطول تو مسئلے سے بھول گئی ہے. کل جسے نصارے جھٹلا رہے تھے آج اپنے جھٹلا رہے ہیں. اس دربار میں بھی خدا کی قسم یہ بالکل گھر سے دروازہ کھلتا تھا مسجد میں، لیکن جب بی مقدمہ لے کر گئی ہے نا اپنا تو باہر سے کانات لگوائی اور چکر سے باہر سے گئی ہے مسجد میں تاکہ ہر مدینے کے رہنے والا دیکھ لے بطول رسول کی بیٹی اپنا حق لینے جا رہے ہیں. اگر گھر سے گئی تو کون دیکھے گا؟ باہر سے بی بی نے پردہ بنوایا اور ام ایمن کو ساتھ لیا. اور آگے ایک حدیث بیان کی گئی کہ نبی نے فرمایا تھا نہ ہمارا ورثہ ہوتا ہے نہ ہم وارث ہوتے ہیں. تو بی بی نے ام ایمن کو پیش کیا